وَأَنزَلَ اور اتارا، نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، بارشیں نازل ہوئیں۔ کتنا پانی نازل فرمایا کہ لاکھوں ٹرک اور لاکھوں ٹینکر بھی اگر جمع کر دیے جائیں یہ پانی اس سے بھی زائد ہوتا ہے، اور اس سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس بارش سے انسانوں اور جانوروں کی زندگیاں ہیں، پودوں اور درختوں اور جنگلات کی زندگی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً And he sent down from the sky water. How much water did Allah subhanahu wa ta'ala send down? That even if millions of trucks were gathered, this water would still be more than that. And through the water, dead lands become alive. In this rain is the life of humans and animals. It is the life of plants, trees and forests. فَأَخْرَجَ پس نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات کچھ پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری روزی کے لیے۔ تو اس پانی سے کئی قسم کے پھل، کئی قسم کی سبزیاں، کئی قسم کے اناج اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، جو ہمیں توانائی بھی دیتے ہیں اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Then from that water he created various fruits for your consumption. So from this water many kinds of fruits, vegetables and grains were created by Allah subhanahu wa ta'ala, which gives us energy and are also cures for many illnesses. کئی جڑی بوٹیاں اللہ تعالی نے پیدا فرمائیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، جب رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو تم اسی کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ سمجھو، الہ نہ سمجھو، معبود نہ سمجھو۔ اندادن مد مقابل، برابر والے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی جو تعریف ہے وہ ہے اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ جب کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے یا اللہ کی بیٹی سمجھتا ہے تو اس میں بھی برابری کا تصور ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹی باپ کی جنس سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی برابری کا تصور ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور الہ معبود خدا بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر شرک کا رد کیا گیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ So do not set up rivals to Allah knowingly. When Allah subhanahu wa ta'ala has given so many blessings, then worship Him alone and do not associate anyone with Him in worship. Do not regard anyone besides Allah subhanahu wa ta'ala as a God, as a worthy of worship. Andada means rivals, equals, meaning do not consider anyone equal to Allah subhanahu wa ta'ala. From this it is understood that the definition of shirk, of polytheism, is to consider someone equal to Allah subhanahu wa ta'ala. That is to regard someone besides Allah subhanahu wa ta'ala as a God, as a worthy of worship. This is shirk. When someone considers anyone to be the son of Allah or the daughter of Allah, ma'adallah, even in that there is a concept of equality, because a son or daughter is of the same jins, of the same genus, type as the father. So in that too there is the concept of equality. The Christians consider Isa alayhi salam to be the son of Allah and also to be a God. So here shirk has been refuted. قرآن مجید فرقان حمید میں جب شرک کا رد کیا جاتا ہے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، جب حضرت عزیر کا ذکر ہو، جب فرشتوں کا ذکر ہو، تو قرآن مجید فقان حمید ان کی شان و عظمت بیان کر کے یہ فرماتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ جو طاقتیں رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے ہیں۔ اور جب بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید فقان حمید ان کی مذمت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بے جان ہیں، پتھر ہیں، یہ لکڑی ہیں، یہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ In the Holy Quran, when shirk is refuted, the style of the Quran is that when the mention of Isa alayhi salam or Uzair alayhi salam is mentioned, or when the mention of the angels occur, then the Quran first mentions their rank and greatness, and then states that they are not God. Whatever powers they possess are by Allah's permission. Whereas on the other hand, when idols are mentioned, then the Quran condemns them and states that they are lifeless. They are just stones, they are just wood, they are helpless and powerless. They can neither give benefit nor cause harm, and regarding them it is said that they are the fuel of hell. آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، وَإِن اور اگر كُنتُمْ فِي رَيْبٍ تمہیں شک ہو، تم کسی شک میں ہو، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا ہمارے خاص بندے پر، اس کے بارے میں اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ لاؤ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی، جو قرآن مجید فقان حمید کے مثل ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، حسن نظم و ترتیب میں اور غیب کی خبریں دینے میں، ایک صورت تو اس کی مثل لے کر آؤ۔ Then it is stated, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, and if you are in doubt about what we have sent down upon our servant, meaning if regarding this book you have doubt that it has been fabricated by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, or that it is the speech of a human being, then فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ then bring a surah like it. Bring a surah like the Qur'an, which matches its eloquence, its rhetoric, its beauty of arrangement and composition, and its giving news of the unseen. Bring just one surah similar to it.